رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے چوتھا حق یہ بیان کر دیا، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ خاوند کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ، کوئی عورت خرچ نہ کرے شَيْئًا مِّن بَيْتِهَا، اپنے گھر کی کوئی چیز، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، سوائے اس کے کہ اس نے اپنے خامد سے اجازت لی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا الطَّعَامُ، کھانا بھی نہیں؟ قال ذاک افضل اموالنا، یہ تو سب سے افضل مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنن ابی داود بھی موجود ہے 3565، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اپنے خامند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے 2388، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها، عورت اپنے مال میں بھی اگر کوئی ایسا تصرف کرتی ہے تو اس کو بھی خامد سے اجازت لینا ہوگی۔ کب؟ اذا هو ملك عصمتها، جب وہ اس کی عزت کا مالک ہے تو پھر اس کے تصرفات کا بھی مالک ہے، وہ اس کو جس طرح عزت دینا چاہتا ہے اس کے مال کو ضائع ہونے سے بھی بچانے کا وہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات صحابہ کرام کو سمجھائی۔ عبداللہ ابن یحییٰ بیان کرتے ہیں، یہ کعب بن مالک کے بیٹے ہیں، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی دادی کا نام تھا خیرہ، یہ کعب بن مالک کی بیوی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں زیور لے کر، فقالت انی تصدقت بہذا، میں اس کا صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا لا يجوز لامرأة في مالها الا باذن زوجها، جائز نہیں جب تک خامن سے اجازت نہ لی جائے۔ فهل استأذنت كعبا، کہ آپ نے کعب بن مالک سے اجازت لی؟ قالت نعم، جی ہاں میں نے اجازت لی۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى كعب بن مالک زوجها فقال هل اذنت لخیرہ، آپ نے پھر کعب بن مالک کو پیغام بھیجا اور پوچھا آپ نے اجازت دی ہے ان تتصدق بحلیها، کہ وہ اپنا زیور صدقے میں دے؟ قال نعم، فقبلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیور کو اس سے قبول کیا بطور صدقہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2389۔ صحیح الجامع کی ایک چوتھی روایت میں 5424 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس للمرأة ان تنتهك شيئا من مالها الا باذن زوجها، خامد کی اجازت کے بغیر عورت کو مال میں انتہاک اور تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان چاروں حدیثوں کا یہ بالکل معنی نہیں ہے کہ ان احادیث کو سن کے مرد ظلم اور زیادتی پہ اتر آئیں، اس کے ذاتی مال کو اس کی جائز ضرورت پر بھی خرچنے سے روک دیں، بلکہ ہتھیا لیں اور اس پہ قبضہ کر لیں۔ شریعت نے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں دی۔ ان حدیثوں کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ عورت کے مال پہ بھی پابندی لگا دی جائے اور عورت کی ضروریات کو پورا کرنے کا نہ اسے موقع دیا جائے نہ خود سے اس کو مال دیا جائے، بلکہ شریعت نے کیا کیا؟ ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان جو میرے خامد ہیں یہ بخیل آدمی ہے،
لا يعطيني من مالی ما یکفینی وولدی، اتنا بھی مجھے نہیں دیتے کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں اور میرے بچوں کی ضروریات پوری ہو جائیں. افآخذ عنہ وهو لا يدری وهو لا يعلم، اگر میں چپکے سے اس کے مال سے کچھ لے لوں اور اسے پتہ ہی نہ چلے تو ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تم معروف طریقے سے، وہ اگر نہیں بھی جانتا تو جو تجھے کافی ہو اور تیرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے تم لے سکتی ہو. شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سکھائے گئے ادب میں جو چوتھی بات آپ نے سنی کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر مال میں تصرف نہیں کر سکتی، لیکن عورت کو مال سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے گا، جو ہم عورت کے حقوق میں انشاءاللہ بیان کریں گے.